بچوں، اگرچہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بیان کرتے ہوئے دل دکھی اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ یہ واقعات بہت المناک اور ظلم و جبر پر مشتمل ہے، لیکن ایک خوشی ہے کہ میرے بچے دین اسلام کی باتوں میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ یقین جانو بچوں، آپ نے ان گرمیوں کی چھٹیوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ میرا حق کہنا اور تم بچوں کا حق سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ بچوں، کل آپ کے جانے کے بعد زارا نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جب حضرت امام حسین کو پتہ تھا کہ یزید ان کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ مدینہ سے کوفہ کیوں گئے؟ تو آج میں اس سوال کے متعلق چند حقائق آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ بچوں، بات دراصل یہ ہے کہ امام حسین مدینہ میں رہتے تھے اور کوفہ عراق کا ایک شہر ہے جو مدینہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے۔ اس دور میں میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، اس لیے دور دراز کے علاقوں میں خط و کتابت ہی ممکن تھی، اور وہ بھی کئی دنوں کے انتظار کے بعد ملتی تھی، اور ایک خط کے ملنے کے بعد دوسرے خط کے آنے تک حالات بدل چکے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں جنم لینے لگتی۔ کوفہ کے لوگ اپنے مزاج میں کوئی اچھے مسلمان نہیں تھے۔ وہ ایک جانب یزید کے ڈر سے اس کی بیعت کر چکے تھے تو دوسری جانب امام حسین کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوہری چالیں چلتے ہیں، اور انہوں نے روزانہ امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ آئیں، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے امام حسین نے دوستانہ طریقے سے کوفہ کے لوگوں کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ 28 رجب کو کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دادی جان، امام حسین کے ساتھ کون کون تھا؟ ان کے ساتھ ان کی بیوی ام رباب، بیٹے علی اکبر، علی اصغر، بیٹی سکینہ، بھتیجا قاسم، اور امام کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور ان کے 2 بیٹے اون اور محمد شامل تھے۔ ان کے علاوہ امام حسین کی دوسری والدہ ام بنین کے 4 بیٹے، بالخصوص حضرت عباس علمدار سر فہرست تھے۔ لیکن ان سب کو کیا معلوم تھا کہ کوفہ میں انہیں محصور کر لیا جائے گا۔ امام حسین نے خود کوفہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ حقیقت میں حالات کو پرکھا جائے، کیونکہ امام حسین بہت عقل مند تھے اور محض خطوط پر اکتفا نہیں کیا۔ دادی جان، مسلم بن عقیل کون تھے؟ بیٹا، وہ امام حسین کے چچا عقیل کے بیٹے تھے اور آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ سفیر بن کر کوفہ گئے، لیکن کوفہ کی مٹی میں وفا نہیں تھی۔ جب انہیں کوفی لوگوں کی بغاوت کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً مکہ پہنچنے کی کوشش کی تاکہ حج میں مصروف امام حسین کو خبر دی جا سکے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کوفہ کے گورنر نے حضرت مسلم بن عقیل کو 9 ذی الحج بڑی عید کے دن دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا، اور اس طرح امام حسین کو خبر نہ ہو سکی، اور وہ حج کو عمرے میں بدل کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل سے مل سکے۔ لیکن انہیں کوفہ پہنچ کر وہاں کے لوگوں کی بے وفائی کا پتہ چلا، اور یہیں پر آپ پر تمام راستے بند کر کے یزید کی بیعت پر مجبور کیا جانے لگا۔